اہل سنت کے تمام علماء، محققین، ائمہ اعلام، تابعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری امت بلکہ تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ مرتبت، مقام، اجر و ثواب اور فضیلت اور شرف عطا کیا گیا۔ یہ وہ نظریہ ہے جس پر پوری امت اہل سنت کے تمام عمائدین متفق ہیں۔ صرف اس صدی کے اندر اہل سنت میں سے بعض نے اس میں اختلاف کیا، کچھ نے اس کو ظنی کہنے کی کوشش کی اور اس میں چور دروازہ نکالنے کی کوشش کی، اور کچھ نے صراحتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا انکار کیا۔ آپ علماء اعلام کو، امت کے جو اساتین ہیں اور جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اہل سنت کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے وقف کی ہیں، اور جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، دین کے احکام ہم تک پہنچائے ہیں، دین کے مسائل، عقائد ہم تک پہنچائے ہیں، ان تمام علماء نے، ایک صدی سے پہلے کے تمام علماء نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے اور اجماع کیا ہے، اور اکثریت نے اس اجماع کو قطعی قرار دیا ہے۔ تو جب اس کو اکثریت نے قطعی اجماع قرار دیا ہے تو پھر کسی اس بندے کے لیے اختلاف کی اجازت نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہے۔ چنانچہ میں آپ کو چند علماء جو عظیم القدر ہیں، جلیل الشان ہیں، جن کا اس امت میں ایک مسلمہ مقام و مرتبہ ہے اہل سنت کے ہاں، ان کے چند حوالہ جات آپ کو پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اب جو بندہ ان کی راہ کو چھوڑ دے، حالانکہ وہ نماز میں دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو مجھے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان یافتہ بندوں کے راستے یعنی مومنین کے راستے کو چھوڑنے پر جہنم کی وعید ارشاد فرمائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ چنانچہ یہ میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ سب سے پہلے جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اور یہ کتاب جو ہے امام علامہ حافظ ابو القاسم ہبۃ اللہ بن منصور الطبری اللالکائی، جن کا سن وصال 418 ہجری ہے، انہوں نے اہل سنت کے معتقدات کے متعلق اس میں بیان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے صراحتاً بیان کیا ہے بہت سارے آثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر تابعین تک، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ صحابہ اور تابعین جو خیر القرون ہیں، جن کے خیر القرون ہونے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے گواہی دی، اور جن صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی قرار دیا، انہوں نے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ چنانچہ ایک تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر، مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کا جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، یہ جو انہوں نے نقل کیے ہیں امام ہبۃ اللہ نے، کہ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من ادرکت من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والتابعین لم یختلف فی ابی بکر و عمر و فضلہما، کہ میں نے جتنے صحابہ کرام کو پایا ہے اور جتنے تابعین کو پایا ہے، کسی ایک صحابی نے، کسی ایک تابعی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت میں کوئی اختلاف نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر کا نام جو تفضیلی ہے وہ بہت زیادہ لیتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ من فضل علی ابی بکر و عمر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پر کسی ایک کو فضیلت دی تو ازرا الاثنی عشر الف من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے 12,000 صحابہ کرام کو خطا پر کہا ہے، 12,000 صحابہ کرام کو اس بندے نے خطا پر قرار دیا ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی
अन्हुमा पर किसी को अफजल मानता है। ये मेरे हाथ में इमाम बहकी के नाम से कौन वाकिफ नहीं, जिन्होंने अहादीस जमा करके as-सुनन कुबरा की सूरत में, शुआबुल ईमान की सूरत में, दलाइलुन नबुव्वत की सूरत में इस उम्मत को अता फरमाई। उन्होंने अहले सुन्नत के एतिकादात के मुतालिक ये किताब लिखी है, जिसका नाम उन्होंने रखा है अल एतिकाद वल हिदायतु इला सबील रशाद। इमाम बहकी जिनका सन विसाल 458 हिजरी है, इसमें इन्होंने इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम शाफई रहिमहुल्लाह ताला इन दोनों का कौल नकल किया है। यानी आइमा अरबा भी इस पर मुत्तफिक हैं। आइमा अरबा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका कौल इन्होंने सनद के साथ बयान किया है कि अबू इस्मा कहते हैं कि मैंने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा, मन अहलुल जमात, कि अहले सुन्नत व जमात कौन है, यानी यहां पर निशानी बयान की जा रही है। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, मन फद्दला अबा बकर व उमर व अहब्बा अली व उस्मान, के सुन्नी वो है, अहले सुन्नत वो है कि जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर को फजीलत देता है और हजरत मौला अली शेर खुदा और हजरत उस्मान से मोहब्बत करता है। आगे ये सनद के साथ बयान करते हैं। वरवैना, इमाम बहकी फरमाते हैं, इसका सफ़ा नंबर 461 है अल एतिकाद का। इमाम बहकी फरमाते हैं, उन्होंने रिवायत किया है अबू सौर से, वो कहते हैं कि इमाम शाफई रहिमहुल्लाह ताला ने, आपने फरमाया कि मख्तलफ अहद मिन अस्सहाबति व ताबईन फी तफदील अबी बकर व उमर, सहाबा कराम और ताबईन में से किसी एक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की अफदलियत में और उनकी पूरी उम्मत पर तकदीम में इख्तिलाफ नहीं किया। ये इख्तिलाफ करने वाले ये आज के हैं, और इनमें से भले जिसका जितना बड़ा नाम हो, सहाबा के मुकाबले में वो नहीं हो सकता, ताबईन के मुकाबले में वो नहीं हो सकता। तो जिस बात पर तमाम सहाबा मुत्तफिक हैं, ताबईन मुत्तफिक हैं, तो हमें इख्तिलाफ की क्या इजाजत हो सकती है। तो फरमाया, नहनु ला नुखत्ति वाहिदम मिन असहाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा फालू, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के असहाब में से किसी एक को खता पर नहीं कह सकते। ये इमाम बहकी ने इमाम शाफी और इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के हवाले से लिखा है। ये फतहुल बारी हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, कौन इनका नाम नहीं जानता, जिसको इल्म हदीस से थोड़ी सी भी मस है वो जानता है ये कितनी अजीम शख्सियत हाफिजुल हदीस है और तारीख के हाफिज है। इतने बड़े इमाम हैं जिन्होंने फतहुल बारी की सूरत में उम्मत को सही बुखारी जैसी अजीम किताब की शरह का तोहफा अता फरमाया है। ये हाफिज इब्न हजर अस्कलानी, फतहुल बारी की 8वीं जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर 29 है। इसमें ये बयान करते हैं कि फल मकतूब ही बैना अहले सुन्नती बि अफदलियत अबी बकर सुम्मा उमर, जो लोग आज कतई कहने पर इख्तलाफ करते हैं और लड़ाई झगड़े और मुनाजरे करते हैं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी को वो भी मानते हैं। वो हाफिज इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं अहले सुन्नत के दरमियान ये कतई मसला है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल हैं, फिर उसके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी जिनका सन विसाल 852 हिजरी है, उन्होंने बयान किया। फिर ये मेरे हाथ में उम्दतुल कारी है, अहनाफ के सबसे बड़े शारे इमाम बदरुद्दीन ऐनी, उन्होंने इस बारे में क्या बयान किया। ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी वो है जिन्होंने अहनाफ की सबसे ज्यादा वकालत की है अपने दौर में, जिन्होंने अल बिनाया लिखी, हिदाया की शरह, जिन्होंने मानिउल शरह मानिउल आसार की शरह लिखी है, जिन्होंने उम्दतुल कारी की सूरत में सही बुखारी की ज़ख़ीम 25 जिल्दों पर शरह लिखी है। ये क्या बयान करते हैं, ये फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो अफदलियत है युसम्मा बिल मुतवातिर मिन जिहतिल माना, वो फरमाते हैं वो मुतवातिर मानवी दलाइल के साथ साबित है। मुतवातिर मानवी, मुतवातिर कतई होता है और उसमें इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, और मुतवातिर में जो इख्तलाफ करेगा वो गुमराह हो जाएगा। और मजीद कहते हैं कि मुतवातिर मानवी दलाइल के साथ अल इजमाउ मुनअक़िदुन अला अफ़दलियतिही व हुवा दलीलुन क़तईयुन। ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमा रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर की अफ़दलियत पर इजमा मुनअक़िद हो चुका है और इजमा दलील क़तई है। ये अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने बयान किया। ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम के शारे
علامہ نووی علیہ رحمت اور ریاض الصالحین کے مصنف امام نووی علیہ رحمت کو کون نہیں جانتا؟ یہ ان کا فتاویٰ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس میں امام نووی علیہ رحمت سے پوچھا گیا کہ حل ہما افضل منہ، کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مولا علی سے افضل ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، امام نووی نے، صفحہ نمبر 264 ہے، آپ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا افضل من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع اہل سنہ۔ یہ علامہ نووی بیان فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، یہ اہل سنت کے اجماع کے ساتھ مولا علی شیر خدا سے افضل ہے۔ امام بدر الدین عینی نے بیان کیا، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الصواعق المحرقہ۔ الصواعق المحرقہ یہ علامہ ابن حجر حیتمی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے الباب الثالث کی پہلی فصل صفحہ نمبر 86 کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان الذی اطبق علیہ عظماء الملہ وعلماء الامہ ان افضل هذه الامت ابو بکر الصدیق ثم عمر۔ فرماتے ہیں کہ جس بات پر ملت کے علماء اور اس امت کے علماء متفق ہیں، ان کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ اس ساری امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسن الاشعری نے بیان کیا کہ ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامت قطعی۔ یہ لفظ قطعی کا سنیں جو حافظ ابن حجر حیتمی بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی باقی ساری امت پر افضلیت قطعی ہے۔ یہ علامہ ابن حجر حیتمی کا حوالہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صوفیاء کے جو پرموٹر ہیں، صوفیاء تصوف اور علم حدیث اور علم تشریح کے اندر جن کو اللہ نے بڑی مہارت عطا فرمائی ہے، عقائد کے بھی امام ہیں، شریعت کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، تصوف کے بھی امام ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی جن کا سن وصال 973 ہجری ہے، انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے المبحث الثالث والاربعون، اس میں 43ویں بحث انہوں نے نقل کی ہے، فی بیان ان افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر ثم عمر۔ اس باب میں یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حاضت ترتیب بین ہؤلاء الاربعۃ الخلفاء قطعی عند شیخ ابی الحسن الاشعری۔ یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر مولا علی شیر خدا ہیں، امام ابو الحسن اشعری نے بیان کیا کہ یہ ترتیب قطعی ہے، یہ ترتیب قطعی ہے، ان خلفاء کے مابین جو افضلیت اور فضیلت ہے یہ قطعی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، ملا علی قاری، یہ بھی احناف کے وکیل ہیں، انہوں نے مرکات کی بڑی بہترین اور عمدہ شرح کی ہے۔ اس مرکات کے اندر ملا علی قاری علیہ رحمت کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان فضل علیہما فمبتدع، کہ اگر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر پر حضرت علی کو فضیلت دی تو وہ بندہ بدعتی ہے۔ اور فرماتے ہیں للاجماع علی احقیتہما، چونکہ ان دونوں کے حقدار اور افضل ہونے پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے، اہل سنت کا اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا اب جو ان کی افضلیت کو نہیں مانتا وہ جماعت سے جدا ہے۔ اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست تائید جماعت پر ہے، جو اس جماعت کو چھوڑے گا من شذ شذ فی النار، جو اس جماعت کو چھوڑے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا۔ یہ ملا علی قاری بیان کر رہے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ازالۃ الخفا میرے ہاتھ میں موجود ہے، ازالۃ الخفا، اس میں یہ بیان کرتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افضلیت الشیخین فقط تواتر عنہ مرفوعا و موقوفا، افضلیت شیخین یہ متواتر ہے، مرفوعا بھی موقوفا بھی۔ اور کہتے ہیں کہ کانا مذہب و جمیع اہل الحق، تمام اہل حق کا یہ مذہب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پوری امت سے افضل ہیں۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بھی بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 193 ہے، کہ
من فضل علیًا علی الشیخین فہو مبتدع یستحق التعزیر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین پر فضیلت دی تو وہ بدعتی ہے، مستحق تعزیر ہے، اور جو بدعتی ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، لہذا آپ اپنے شوق سے روافض کی گود میں جانا چاہتے ہیں تو جائیں، چونکہ یہ نظریہ روافض کا ہے، لیکن اپنے اوپر اہل سنت کا لیبل نہ لگائیں۔ اہل سنت کے علماء نے 1400 سال پہلے یہ طے کر دیا ہے، صدیوں سے طے کر دیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امت سے بلکہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں منہج اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔